مال کوئی مسئلہ نہیں ہے، الف عین کو ٹھیک کر لیں، الف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو نا، تو جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں تو ہمیں دنیا غائب ہو جائے، اللہ سامنے آ جائے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ غائب ہو، دنیا سامنے آ جائے۔ یہ تھرمامیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے۔ یہاں کوئی ڈی آئی جی ایس ایچ او ایس پی بلا لے اور ہمیں ادھر دیکھیں تو وہ کیا کرے گا؟ آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو نماز سے کام ہی نہیں بن رہے۔ اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں، آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے؟ کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے، مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے۔ حضور فرمایا ابن عباس جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا۔ آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں، کیوں؟ اللہ سے لینا نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا، اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا۔ اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیارے۔ اللہ وہ دنیا بنایا، آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے تعلق رہیں گے جو آج اس ماحول میں، اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا۔ یہاں نماز پڑھی، وہاں 4 لڑکیاں دیکھی، گیا سارا تعلق۔ مسئلہ ہے میرے پیاروں۔ میرے گھر ایک لڑکا آیا، مسجد میں ملا، سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفینس میں، کوئی تعویذ دے میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ ہے، گھر میں لٹکا لوں۔ میں کہا اگر چور نے 10 تعویذ لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا کیا کروں؟ میں کہا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا، انشاءاللہ چور نہیں آئے گا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی، صبح آیا سر پھٹا ہوا، ہاتھ ٹیڑھا ہوا، کہ صحیح میں مروا دیا آپ نے؟ اور میں نے کہا کیا کرا؟ اتنا مارا ہے زندگی میں کسی نے مارا، ماں گھوسے مکے ٹڈے ڈنڈے داڑ دوڑ، اتنی گالیاں، اتنا ذلیل کیا۔ میں کہا کیا؟ کہتا آپ نے مروا دیا نا۔ اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے، بے ہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا نا۔ میں اس کو سمجھاتا، کوئی اس کو پرہیز بتاتا، تو میں بھی گھبرا۔ پھر ایک دم اللہ نے دل میں کہا بھائی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہتا ہم گھر گئے سب رات کو، میں نے سب کو کہا بھی چور، کل بھی ادھر چوری ادھر چوری، تو شہید بھائی نے بڑا اچھا دوائی دی ہے، انشاءاللہ سیٹ ہو جائے۔ تو لیکن ڈاکٹر پرہیز بھی تو بتاتا ہے نا۔ اب اسے دوائی کھا لی 3 دفعہ تو کچھ۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی۔ اب بتاؤ پٹائی تو ہونی چاہیے، ایک طرف فلمیں بھی چل رہی ہیں، ایک طرف آیت الکرسی بھی چل رہی ہے۔ تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں ہے۔ ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آج مجھے واٹس ایپ آتے ہیں، سعید بھائی آپ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ بھائی کیوں نہ ہو، اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں، رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے۔ اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا، اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ، پردے میں آ جاؤ۔ ان لڑکیوں سے کہا قرآن کہہ رہے ہیں، دیکھو قرآن کی آیت ہے، اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو۔ ساتھ عورتوں کو بھی حکم ہے، اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو۔ جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے، یہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں، سورہ رحمان ہے۔ جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے، یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں۔ آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والے، یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں۔ جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا ہے، اس کا سایہ اتارتا ہے۔ وہ سکون، وہ محبت، وہ سلامتی، وہ چین، وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کی دیکھتے ہیں۔ اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو، سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں۔ آج ہمارا سب کا یہ حال ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اور یہ اللہ سے تعلق کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں نا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ دعوت اللہ کی محنت میرے پیاروں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پہلے نبی آتے تھے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے۔ آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا، شادی ہو گئی ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم، میں کن پہ رحم کروں گا؟ ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کن کاموں میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، اور اللہ رسول کی اطاعت میں۔ جو یہ 4 کام کرے گا اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پہ رحم کروں گا۔ آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے اس کی دعوت، آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے اس کی دعوت۔ آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے۔ میرے پیاروں ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے، اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے۔ پھر دیکھو جنید کی طرح اللہ اس کا کیسے تعارف کرائیں گے۔ دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ۔ یہ ہمارا پیٹرول ہے، اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی۔ دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی، زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی، کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ حاشی معاملہ کہ کیسے کنٹرول ہوا؟
کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں 19 سال کے بچے کو کہ تو نے کرکٹ بننی ہے، تجھے کھلائیں گے، تجھے سٹار بنائیں گے، تو شراب کا اسٹیکر لگا. شراب جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ لڑکی جی نوکری پہلے داڑھی صاف کرا، کہا جی میں ابھی فوراً کرتا ہوں. اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا. آج ساؤتھ افریقہ کا سب سے معزز سے شہری بنا دیا. جنید جب کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح راہ سے کروڑوں کی آفر دی، اس نے کہا بھی ایک گانا گا دو 3 کروڑ دیں گے، ایک گانا گا لو 2 کروڑ دیں گے. ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمایا، آج 1 مہینے میں کرکٹر کماتا ہے. پیسہ بہت بڑھ گیا ہے. جنید کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا. جب جنید سنگنگ چھوڑی ہے، دین کی محنت میں آیا، ایک گانے کا 3 کروڑ 5 کروڑ کا مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کا ٹیل لینڈر 20 کروڑ روپے سالانہ کماتا ہے. میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہیں، جس کو کھیلنا نہیں آتا اتنا مال، لیکن اس لگا رہا. اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا، اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے کبھی ہمیں اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی اللہ دل کے راستے سے. تو میرے پیارو ایک گزارے، پہلی نیت کہ آپ ایک نیت کرو، آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ. دعوت کے کام میں لگو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرو. یہ ہمارا کام ہے. جیسے ہم باقی سارے کام کریں، اس کام کو اپنے الف کو ٹھیک کر لیں. اے ابن عباس، ساری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے، تیرے اللہ کی مرضی نہ وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانے تھے، تیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پہ چھری چلا رہے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں تھی، بچہ ذبح نہیں کر سکے. نمرود اتنی بڑی آگ لگا رہے کہ ابراہیم صاحب کو جلا دوں گا، اللہ کی مرضی میں تھے، جلا نہیں سکے. پیارو اس کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی. اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دے، قیامت تک دن کر دوں کوئی طاقت اس کو رات کر کے دکھا دے، آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں کوئی اس کو میٹھا کر کے دکھا دے. یہ بتاؤ یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے؟ بارش کیسے بنتی ہے؟ بادل کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندر سے. پکی بات ہے نا، سمندر سے ویپر اٹھتے ہیں، بارش بنتی ہے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے؟ تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے چکر میں وہ بدل جائیں تو حالات ٹھیک ہو جائے. یہ پانی کو کون کڑوا کرتا ہے؟ میٹھا کرتا ہے کڑوا پانی کو. میرے پیارو ساری کائنات اللہ کی محتاج، اللہ کسی کی محتاج نہیں. تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں. اور وہ مسجد کے اعمال کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں، اس میں تعلیم کے حلقے، اللہ کے ذکر کے حلقے. جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے، جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو، جیسے ہم اسپورٹس گراؤنڈ میں جاتے ہیں، فیلڈنگ کا حلقہ، ایک سیکشن فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بولنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک جم میں لگا ہوتا ہے. یہ حلقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی یہ 4 حلقے لگتے تھے. ان حلقوں میں آ کے انسان کا ایمان بنتا تھا، اس کا عمل بنتا تھا. اپنے الف کو سیٹ کر لو اور دوسری چیز عمل کو سیٹ کر لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل لے آؤ، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. میں نے بھی ایک بات بتائی، ہم اور محمد یوسف بھائی جو ہے نا، 7-8 سال ہو گئے جب یوسف نیا مسلمان ہوا تھا، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے. تو ہم ایک یونیورسٹی فاسٹ میں گئے، اس میں کوئی ہزاروں کے لوگ تھے نا، میرے خیال میں اور بھی یونیورسٹیز آئی تھیں 5-6 ہزار. تو میں نے بات جب کر لی تو انہوں نے کچھ سوال کیے، میں نے کچھ جواب دیے. انہوں نے ایک سوال یوسف سے کیا کہ یوسف بھائی، یہ جو ڈینمارک والے لوگ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے کارٹون بنائے، یہاں سے داڑھی کاٹی، یہاں سے کاٹی، نعوذ باللہ. تو آپ سعید بھائی تو پیدائشی مسلمان ہیں، بہت دکھ ہوا ہوگا، آپ کو اس کا کیا دکھ ہے؟ تو یوسف نے کہا بہت دکھ ہے مجھے زیادہ. لیکن یوسف نے کہا دیکھو وہ تو 10 آدمی تھے صرف جنہوں نے حضور کی شکل کے کارٹون بنائے. پاکستان میں مسلمان 90% حضور کی شکل کے کارٹون بناتے ہیں، بتاؤ ان کا کیا کرنا ہے؟ میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھو، اللہ قرآن بھی کہہ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھتے رہے صاحب، یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے خود جواب دیا، میرے نبی رکو میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ ان سے کہتے ہو فتبعونی، کہ یہ 100% آپ کی کاپی کریں. دیکھو آئی فون نے یہ فون بنا تھا، آئی فون 1 سال میں ایک بنتا ہے نا. آئی فون اس سے سال میں اس فون کو زمین پہ مارتا ہے، پہلی فلور سے گراتا ہے، سردی میں چلاتا ہے، برف میں، گرمی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس پہ پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھے پانی پروف ہے نہیں. جب وہ پورا فون تیار ہو جاتا ہے پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لیے اس کی اتباع میں، ایگزیکٹ اتباع میں، اس کے سارا کچھ ایک جیسا ہو، فنکشن ایک جیسے ہو، اس کی اتباع میں 1 کروڑ فون بنا دو. اس کو اتباع کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں وہ میرے نبی کی اتباع کرے. فتبعونی، تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، میں اس سے محبت کروں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج کتنے مسلمان حضور کی اتباع کرتے ہیں بھائی؟ مسئلہ ہے میرے پیارو، اللہ محبت نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی بھی نہیں کرے گا. شادی کے 6 مہینے کے بعد بیوی نفرت کرے گی،
بچے بڑے ہوں گے تھوڑے تگڑے، بچے نفرت کریں گے، پڑوسی نفرت کریں گے، ساری دنیا نفرت، اللہ بھی نفرت کریں گے۔ اللہ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میرے پیاروں اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو احد میں ایک حکم صحابہ سے غلطی ہو گئی اجتہادی، ایک حکم چھوٹا، احد میں حضور کے ہوتے ہوئے شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ہم کتنے حضور کے، ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ، ہماری لڑکی کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ۔ میرے پیاروں یہ جو اعمال سے اللہ ایسے، آپ دیکھو میں آپ کو مثال دوں، عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر مسجد میں پڑھ لے سارا دن جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں، کتنی آسان۔ لوگ سیکیورٹی کا خرچہ، میں ابھی ایک گھر میں گیا، اس کے گارڈز تھے 6، میں کہا حضرت آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ کتنا ہے؟ کہا 10 لاکھ روپے صرف میں سیکیورٹی کا خرچہ۔ 10 لاکھ اور 6-7 گارڈ اور 5-6 کتے بھی تھے، ان کا الگ کھانا تھا، کتوں کا خرچہ الگ 3-4 لاکھ روپے۔ اتنا خرچہ اللہ کے نبی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ۔ میں نے آپ کو کہا نا بالٹی میں سراخ ہو پانی پھر نہیں بھرے گا، کھڑکیاں گاڑی کی کھلی ہوں اے سی چلائیں گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں، بڑے بڑے گناہوں سے۔ حضور نے فرمایا کیا کہ جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا سارا دن اللہ کی حفاظت۔ آسان عجیب حدیث سنا آپ کو، جب سے میں نے یہ عربوں کو دیکھا ہے نا، جو فجر اور مغرب کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے وہیں بیٹھ کے 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 اس کے درجے جنت میں بلند، اور اس دن اللہ اس کا شیطان سے پہرا لگا دیں گے۔ اس دن شرک کے علاوہ اسے کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا، اس دن اللہ اس کو ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچا لیں گے۔ آسان 2 منٹ کا کام، جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود طرح انتقال ہو رہا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ یہ بیٹیوں کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اگر تو اجازت دے مال غنیمت سے ان کے لیے کچھ لگا دوں۔ کہا نہیں امیر المومنین، میں نے ان کو اللہ سے ڈرنا سکھایا، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ سکھایا، اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے میں اپنے نبی سے جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑے گا اس کے گھر میں کہیں فاقہ نہیں درتا آ سکتا۔ آسان کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہتا اس کی زندگی لمبی ہو، مال زیادہ ہو، وہ ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داریاں جوڑے، اللہ اس کی زندگی لمبا کر دے، اس کا مال بھی بڑھا دے گا۔ آسان۔ قسم کھائیے صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا۔ میرے پیاروں عمل سے زندگی بنے گی۔ اس کی تبلیغ میں دعوت ہے کہ اپنے دل کے رخ کو ٹھیک کرو، ہٹاؤ مخلوق سے۔ مخلوق اللہ کی بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتی، اور اپنے پورے جسم کے عمل کو نبی کی اتباع پہ لاؤ، اللہ وہ زندگی دیں گے جو جنتی کو ہوگی۔ یہاں ایپیٹائزر ہوگا، جنت میں مین کورس ہوگا۔ اس کی ساری محنت ہے تبلیغ کی۔ اس کے لیے شرط ہے روزانہ مسجد کو وقت دینا، جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے شرط ہے روزانہ یونیورسٹی میں جانا، کرکٹر بننے کے لیے روزانہ کرکٹ گراؤنڈ میں جانا۔ ایک آدمی ٹب میں بیٹھ جائے اور دعائیں کرے، یا اللہ سورہ یاسین پڑھ لی، اللہ دعا مجھے سوئمر بنا دے، کبھی سوئمر بنے گا ٹب میں؟ اس کو سوئمنگ کا ماحول چاہیے۔ ایک آدمی رکشہ خرید لے کہ یا اللہ مجھے پائلٹ بنا دے، یا اللہ پائلٹ، وہ پائلٹ بنے گا، اس کو ہوا کا ماحول چاہیے میرے پیاروں۔ اگر ہم نے ایمان والا بننا، عمل والا، اس کے لیے ہمیں روزانہ مسجد کو وقت دینا ہوگا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو انشاءاللہ وقت دیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ دعوت کے اعمال میں جڑیں گے، اعمال دعوت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو بتاؤ سارا دین دنیا میں کون پہنچائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، نکل نہیں سکتے، تو بھائی لوگوں کو نکال تو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میں ابھی نہیں نکل سکتا، ملک ساری دنیا 6 ارب لوگ انتظار کر رہے ہیں میرے پیاروں کہ مسلمان آئیں گے۔ ہمارا ایک دوست ہے جماعت میں گیا تو برازیل میں، تو ایک آدمی باہر نکل کے سجدے میں کے وہیں گر گیا، رونے لگا سجدے میں، اٹھایا اس کو، کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کی تھی اہل کتاب سمجھ کے، بعد میں انہوں نے کہا اہل کتاب تو یہ ہے نہیں، لیکن میری 3 بیٹیاں اس سے ہوگی، بڑی ہوگی، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ میں نے اس سے کہا مسلمان ہو، اس نے کہا تجھے 10 سال دیتی ہوں، مجھے مسلمان اسلام دکھا دے، میں اپنا مذہب چھوڑتی ہوں۔ 10 سال تک نہ میرے اندر اسلام نہ یہاں اسلام، میں کیا کرتا؟ آج میں جا رہا تھا، آج تاریخ ختم ہو رہی تھی، آج میں چرچ میں جا رہا تھا عیسائی بننے، اللہ تمہاری جماعت کو نہ بھیجتا، میرا اسلام آج ختم تھا۔ 6 ارب لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں میری آپ کی وجہ سے۔ میرے پیاروں گھر میں ہم نے 100 آدمی کو بلایا، 50 آئے نہیں آئے، 50 آئے، ان کو کھانا کھلا دیا، باقی سڑا دیے کہ یار بس پھینک دو کچرے میں، اور باہر 50 آدمی بھوکے کھڑے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں دیا۔ لوگ ہمیں ظالم نہیں کہیں گے، ہمارے پاس کلمہ ہے، وہ 6 ارب